بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ بڑی دیر تک آپ نے قیام، رکوع اور سجود فرمایا۔ یہ نماز ادا کی گئی اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن اس نشانی کو اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا جب بھی تم اس کو دیکھو کہ سورج گہن لگا ہوا ہے تو ذکر، دعا اور استغفار کیا کرو۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید یہ ان کے وصال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور اسی والے سے دوسری روایت میں آتا ہے، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کی کہ حضور، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز آپ نماز کے اندر حضور کسی چیز کا لینے کا قصد فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہاتھ نیچا فرما لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کے اندر انگور کے گچھوں کو دیکھا تو میرا دل کیا تمہارے لیے لے لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو مدینہ منورہ میں ہیں، لیکن میرے آقا کی ہاتھ کی پہنچ 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے وہاں تک ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا باقی رہتی ہے تو تم اسے کھاتے رہتے، اور فرمایا مجھے دوزخ کو بھی دکھایا گیا ہے اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ عذاب بڑا سخت ہو رہا ہے، اور زیادہ تر دوزخ کے اندر عورتوں کو دیکھا گیا ہے۔ تو عرض کی گئی حضور ایسا کیوں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، کفر کرتی ہیں۔ تو عرض کی گئی حضور کفر کا مطلب؟ فرمایا وہ نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، اس واسطے ان کو یہ عذاب دکھایا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ان کے ساتھ عمر بھر احسان بھی کرو، پھر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ کوئی بلائی تم سے میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ پھر تیسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سورج گہن ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے سنن اربعہ میں آئی ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج گہن لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے اندر بلند آواز سے قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ نماز چونکہ سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ ہونے کے پیش نظر اس کا یہی ہے کہ جب یہ لگ جائے تو 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں تو مستحب ہے، تنہا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ اگر جماعت کرائی جائے تو جہاں جمعہ ہوتا ہے یا عید گاہ ہوتی ہے وہاں اس کو پڑھا جائے، اور سورج چھٹنے تک دعائیں کرتے رہیں۔ اس کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایسی تلاوتیں کی جائیں اور ذکر و اذکار کیا جائے۔ اس کے اندر ایک بات بڑی جو مشہور ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس کو پیش نظر رکھیں کہ جو بچے والی عورت ہے، حاملہ بی بی ہے، تو اس کے لیے احتیاطیں بتاتی ہیں کہ وہ آگ کو کے پاس نہ جائے، لوہے کو کے ذریعے کسی چیز کو نہ کاٹے، کینچی چھری کے ذریعے۔ تو اس والے سے ہمیں احتیاط میں رہنا چاہیے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت مرد اور عورت جو ہے دونوں کرتے رہیں، نوافل ادا کرتے رہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مکروہ وقت کے اندر، جو مکروہ وقت ہمارے فقہاء نے بیان کی ہیں، زوال کے جو اوقات ہیں سورج چڑھنے سے 20 منٹ بعد تک، اور درمیان میں جو زوال کا تقریباً پونا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ اس دوران سورج گہن لگا بھی ہو تو دعا و استغفار تو کریں، لیکن نفل نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اور اس واسطے اس دوران میں ذکر و اذکار، دعا اور استغفار کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان پریشانیوں سے، ان وباؤں سے، ان مصائب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔